یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ ہدایت بیان ہے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنی محنت کا میدان سارے عالم کو بنانا ہے کہ دنیا کے کونے کونے پہ جانا، یہ کام ہے۔ اس کام کو کام بنائیں گے تو اس کام میں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سارے مسائل کا حل ہے اس کام میں، انفرادی، اجتماعی، ملی، سماجی، چھوٹے بڑے، ہر مسئلے کا حل اس کام میں ہے، ہر مسئلے کا حل۔ ابھی ہم نے اس کام کو کام نہیں بنایا ہے، مقصد حیات نہیں بنایا ہے، اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا ہے۔ ابھی ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ کام مقصد حیات ہے، وظیفہ حیات ہے۔ سارے کاموں سے یہ سب سے اہم کام ہے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس امت کا جو مقام ہے وہ اس کام کی وجہ سے ہے۔ تمغہ امتیاز یہ کام ہے، امت کام کو چھوڑ دے گی، اس امت کا کوئی امتیاز نہیں رہے گا۔ اس امت کی جو ہے شان میرے دوستوں عبادتوں کی وجہ سے نہیں ہے، مجاہدوں کی وجہ سے نہیں ہے، مجاہدوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر اس امت کا مقام عبادتوں کی وجہ سے ہوتا تو اس امت سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کی عبادتیں ہم سے کہیں زیادہ تھیں۔ بنی اسرائیل میں بعض عابد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 500 سال تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی، عبادت میں لگے رہے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں عبادتیں کی ہیں۔ اگر اس امت کا مقام جو ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر مجاہدے کی وجہ سے ہوتا تو پہلی امتوں میں ایسے ایسے مجاہد گزرے ہیں جنہوں نے 500 سال تک مجاہدے کیے، نفس کے خلاف چلے، لیکن نہیں، یہ ساری امتوں کی، میرے دوستوں، ساری امتوں میں یہ امت سردار ہے، اس امت کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس کام کی وجہ سے۔ اس امت کو خیر امت جو کہا ہے اس کام کی وجہ سے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو، تم کو نکالا ہے اس کام کی وجہ سے، تم کو مبعوث کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو مبعوث فرماتے تھے، اسی طرح سے میرے دوستوں اس امت کو مبعوث کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ساری امتوں سے منتخب کیا ہے۔ اس امت کی ذمہ داریاں میرے دوستوں سید الانبیاء کی طرح سے ہیں۔ یہ امت آئی نہیں ہے، اس کو بھیجا گیا ہے، اس کو مبعوث کیا ہے۔ اس امت کی ذمہ داری وہ ساری، اس امت کی ذمہ داری وہی ہے جو انبیاء کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ چلتے پھرتے کام کرنا یہ کام نہیں ہے، چلتے پھرتے کام کرنا یہ کام نہیں ہے۔ ہماری محنت کا ایک میدان، ہماری محنت کی ایک ترتیب ہے کہ اپنی مسجد کو ہم نشانہ بنائیں گے، مسجد کو نشانہ بنائیں گے، روزانہ کی ملاقاتیں مسجد کی آبادی کے ساتھ، روزانہ کی ملاقاتیں مسجد کی آبادی کے ساتھ، گھر گھر فرد فرد۔ ہمارے 3 ہمارے پاس ہدف ہیں۔ ایک ہدف تو یہ ہے کہ ہماری روزانہ کی ملاقاتیں گھر گھر میں ہوں گی، مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہر فرد سے ہمیں ملنا ہے۔ دوسرا ہدف یہ ہے جو برائی کے اڈے ہیں، غفلت کے اڈے ہیں، ان غفلت والوں کو غفلت کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لانا۔ بازار ہے، برائی کے اڈے ہیں، ان تک پہنچنا ہے، مسجد کے فضائل سنانا ہے،
میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جو ہے مجلسوں کے فضائل سنا کر اور ان کو غفلت کے موہد سے نکال کر لانا ہے. تیسرا ہدف یہ ہے کہ روزانہ کی ملاقاتوں میں جو ہمارے تقاضے ہیں، 4 مہینے کی جماعت نکل رہی ہے، چلے کی جماعت نکل رہی ہے، بیرون کی جماعت نکلنے والی ہے، مسورات کی جماعت نکلنے والی ہے، علماء ہیں، نشانے بنا بنا کر ہمیں ان کی تشکیلیں وصولیابی کرنی ہے. یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ہر فرد کو مسجد سے جوڑنا ہے. باہر کا ماحول برائی کا ہے، بے ایمانی کا ہے، اسباب کا ہے. ہماری دعوت تو ہر فرد کو ہے کہ ہم ہر فرد کو اس کے ماحول سے نکال کر مسجد کے ماحول میں لائیں گے. مسجد ایمان کے بنانے کی جگہ ہے، مسجد علم کے حاصل کرنے کی جگہ ہے، مسجد اللہ سے تعلق کے قائم کرنے کی جگہ ہے. ہم ہر فرد کو اس کے ماحول سے نکال کر مسجد کے نورانی ماحول میں لائیں گے، مسجد کے فرشتوں کے ماحول میں لائیں گے، مسجد کے علم کے حلقوں میں لائیں گے، مسجد کے جو ہے میرے دوستوں تعلیم کے حلقوں میں لائیں گے، ایمان کے حلقوں میں لائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنی ذات سے دیندار بن جانا یہ کافی نہیں ہے. اپنی ذات سے نمازی بن گئے، اپنی ذات سے روزہ دار بن گئے، اپنی ذات سے میرے دوستوں بزرگوں یہ عمل کرنے والے بن گئے، یہ کافی نہیں ہے. یہ اس امت کے تمغے امتیاز نہیں ہے. ان سارے اعمال میں ساری امتوں میں ان سارے اعمال میں اور دیگر امتیں بھی شریک تھیں. وہ بھی اپنی ذات سے عبادت کرتی تھی، وہ بھی اپنی ذات سے میرے دوستوں بزرگوں جو اللہ کے احکام ہوتے تھے، جو اللہ کے اوامر ہوتے تھے ان پر عمل کرتی تھی. لیکن اس امت کا تمغہ امتیاز یہ مبارک محنت ہے. ابھی ہم نے اس مبارک محنت کو صرف اتنا سمجھا ہے کہ اگر موقع ہے اور فرصت ہے تو اس کام کو کر لینا چاہیے. 3 دن لگا دو، چلہ لگا دو، دنیا کا کوئی حرج نہ ہو. ایک ثواب کا کام سمجھا ہے، یہ ثواب کا کام ہے. یہ میرے دوستوں بزرگوں یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے. یہ ایسا فریضہ ہے جس میں سارے انبیاء مشترک ہیں. اگر آدمی ثواب کا کام سمجھے گا تو ثواب کا مقابلہ ثواب سے کرے گا. یہ فلاں عمل پہ بھی ثواب ہے، فلاں عمل پہ بھی ثواب ہے. یہ امت کے ذمے ہیں. جس نماز فریضہ ہے، روزہ فریضہ ہے، زکوٰۃ فریضہ ہے، حج فریضہ ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں جس طرح سے اللہ کا امر سمجھ کر ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح سے اللہ کا امر سمجھ کر روزہ رکھتے ہیں، جس طرح سے اللہ کا امر سمجھ کر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جس طرح سے میرے دوستوں ہم اللہ کا امر سمجھ کر حج کرتے ہیں اور دیگر احکام کو پورا کرتے ہیں، یہ میرے دوستوں بزرگوں یہ اللہ کا ایسا امر ہے کہ سارے اوامر کا قوام اس امر پر ہے. اس کی برکت سے امت میں دین آئے گا. اس کی برکت سے میرے دوستوں امت اللہ کے اوامر کو پورا کرنے والی بنے گی. یہ ایسا فریضہ ہے. اور فرائض میں آپ کو رخصتیں مل سکتی ہیں لیکن اس میں رخصت نہیں ملے گی. اس میں رخصت نہیں ہے، اس میں عزیمت ہے. ہر حال میں کرنا ہے، ہر رکاوٹ میں کرنا ہے، ہر جگہ کرنا ہے. دعوت دینے میں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کوئی رکاوٹ، دعوت دینا جو ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اس لیے ہم اپنی مسجدوں کو نشانے بنا بنا کر محنت کریں. ہم سرودا کی جماعت بنائیں گے تو اپنے گھر کی جماعت بنائیں گے. 4 مہینے کی جماعت بنائیں تو گھر کی جماعت بنائیں. کم سے کم درجہ ہے مسجد سے جماعت بنائیں، گلی کی جماعت بنائیں. کم سے کم درجہ ہے کہ ہم مسجد کی جماعت بنائیں. ہم مسجد سے تقاضے پورے کریں. 4 مہینے کا تقاضا مسجد سے پورا کریں، بیرون کے تقاضے مسجدوں سے پورا کریں، مسورات کی جماعتوں کے تقاضے مسجد سے پورا کریں، علماء کا تقاضا مسجد سے پورا کریں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں
یہ ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. یہ دعوت کا کام یہ امت کا فریضہ ہے, کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کام کے بغیر امت کی دعا قبول نہیں ہوں گی. حدیث شریف میں آتا ہے جب امت اس کام کو چھوڑ دے گی دعا کرے گی, دعا قبول نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے اولیاء اللہ اور قطب ابدال مل کر بھی اجتماعی طور پر دعا کریں گے, ان کی دعا میں اس کا استحقاق نہیں ہوگا. دعا کے قبول ہونے کے لیے یہ محنت شرط ہے. اس محنت کے بغیر امت کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. اس محنت کے بغیر امت کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. اس محنت کے بغیر امت میں کوئی خیر نہیں ہے. خیر امت جو کہا گیا ہے وہ اس کام کی وجہ سے کہا گیا ہے, اس کام کی وجہ سے, ثواب کا کام نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں, یہ کام ہر حال میں کرنے کا ہے اور یہ کام ہر فرد پر, ہر فرد کے ذمے ہے. غریب ہو, مالدار ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, نیا ہو, پرانا ہو, دیہاتی ہو, شہری ہو, دنیا میں جہاں بھی رہتا ہو, اس کے ذمے ایک کام ہے. اس کے ذمہ ایک کام ہے کہ میرا کام ہے, مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے, میرے پیدا ہونے کا مقصد یہ کام ہے. ہر حال میں کرنا, ہر حال میں کرنا. سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو میرے دوستو ہر حال میں کیا, ہر رکاوٹوں میں کیا. یہ نہیں کہ رکاوٹ آ گئی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی شروعات مخالفتوں میں, رکاوٹیں ہوئی ہے. انہوں نے میرے دوستوں بزرگوں مخالفتوں میں عملہ تیار کیا. اپنی ذات سے صرف وقت لگانا یہ کافی نہیں ہے, ہم اپنی محنت سے عملہ تیار کریں گے, سیرودہ کی جماعت بنائیں گے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنا سالانہ وقت لگاتے ہیں, تیار ہو کے مرکز میں آ جاتے ہیں اور کہ ہم تیار ہیں, ہمیں کسی جماعت میں جوڑ دو. نہیں, اپنی محنت سے جماعت بناؤ, سیرودہ کی جماعت بناؤ, 4 مہینے کی جماعت بناؤ, بیرون کی جماعت بناؤ, مسورات کی جماعت بناؤ. علماء ہیں دوسرے سال کی جماعت بنائیں, دوسرے سال لگ گئے تیسرے سال کی جماعت بنائیں. اپنی ذات سے نکلنا یہ کافی نہیں ہے. اگر روزانہ ہم ایک آدمی کو تیار کریں گے, مہینے میں 30 ہوں گے, سال میں 365 آدمی تیار ہوں گے. لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں 10 سال کا نتیجہ اٹھا کے دیکھیں گے, 10 سال پہلے بھی 3 دن لگ رہے تھے, اب بھی 3 دن لگ رہے ہیں. 10 سال پہلے بھی اکیلے جاتے تھے, اب بھی اکیلے. اگر مہینے میں ایک آدمی کو تیار کیا تو سال میں 12 آدمی تیار ہوں گے. 5 سال میں میرے بھائیو 60 آدمی تیار ہونے چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مشرے میں بیٹھنے والوں کی تعداد وہی ہے. ہمارا مزاج تیار کرنے کا نہیں ہے, ہمارا مزاج جماعت کے ساتھ نکلنے کا نہیں ہے. ہمارا مزاج اپنی ذات سے عمل کرنے کا بن گیا ہے, اپنی ذات سے میرے دوستوں خروج کا بن گیا ہے. لیکن امت کے تیار کرنے کا مزاج نہیں ہے کہ ہمیں اپنی محنت سے عملے کو تیار کرنا ہے. عملے کے بغیر تو آدمی ایسا ہے جیسے بغیر بچوں کے عورت, بغیر بچوں کے عورت, جس کے بچے نہیں ہوتے, گھر کے سارے افراد اسے تانے دیتے ہیں, سارے لوگ تانے دیتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس پر رش کریں گے جس کے پیچھے عملہ ہوگا, اور یہ سوال کریں گے یہ کون سے نبی ہیں جن کے پیچھے اتنا بڑا عملہ ہے. کہا جائے گا نبی نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, انہوں نے محنت کر کے اپنے ساتھ عملہ تیار کیا تھا, یہ عملہ ان کے ساتھ ہے, یہ عملہ ان کے ساتھ ہے, یہ عملہ ان کے ساتھ ہے. ہر چلے 4 مہینے والے کے ذمے ہیں, اپنی مسجد سے جماعت بنائے, 4 مہینے کی جماعت بنائے, بیرون کی جماعت بنائے. مہینے ہر ہفتے ایک آدمی تیار کریں گے. میرے دوستوں مہینے میں 4 ہوں گے, اور 2 مہینے میں 8 ہوں گے, اور 3 مہینے میں 12 آدمی تیار ہوں گے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. پوری مسجد کی جماعت مل کر 3 مہینے میں ایک جماعت نہیں بنا سکتی. آپ بتاؤ وہ کیا کام کر سکتی ہے؟ پوری مسجد کی جماعت. بس
بعض पुराने ऐसे हैं जिनका मिजाज जुड़ के चलने का है कि कोई जमात बन जाएगी हम निकल जाएंगे। एक साहब कहने लगे मुझे दो चीजें बड़ी पसंद है, मुझे दो चीजें बड़ी पसंद है। एक तो जमात की नमाज, कि जमात की नमाज में कुछ करना नहीं पड़ता, जमात की नमाज में कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ इमाम के पीछे है, न क़िरात करनी है न और कोई चीज करनी है। अगर नमाज में कोई गलती हो जाएगी वो भी इमाम के जिम्मे है। दूसरा कहने लगे रेडीमेड जमात, अमीर साहब मैं चलने के लिए तैयार हूं, जमात बन जाए तो आप मुझे खबर कर देना, मैं फौरन बिस्तर लेकर हाजिर हो जाऊंगा। इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, न मुलाकात करनी है, न तश्कीलें करनी है, न वसूलियाबी करनी है, न किसी के उज़्र को सुनना है, न हल करना है। अपना बिस्तर लेकर मरकज में डाल देना है कि मैं अपने चिल्ले के लिए तैयार हूं, मैं सालाना वक्त के लिए तैयार हूं, मैं मसरूरात के लिए तैयार हूं, मैं बैरून जाने के लिए तैयार हूं। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर इस तरह से आप 10 साल तक वक्त लगाते रहेंगे, आप अकेले रहेंगे, आप कयामत तक इस तरह से चलते रहेंगे, आप अकेले रहेंगे, आपकी मेहनत से एक आदमी तैयार नहीं होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर आप महीने में एक आदमी को तैयार करें, साल में 12 आदमी तैयार होंगे, 2 साल में 24 आदमी तैयार होंगे, और 4 साल में 48 आदमी तैयार होंगे, और 5 साल में मेरे भाइयों दोस्तों 60 आदमी आपके साथ होने चाहिए। आप अकेले हैं, आपके साथ अमला नहीं है, आपने अमले के तैयार करने की मेहनत नहीं की। ये मेहनत ऐसी है कि मेरे भाइयों अगर आदमी सही रुख के साथ इस मेहनत को करे, अल्लाह की कसम इतना बड़ा अमला तैयार हो जाएगा। आप देखो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने कैसा बेहतरीन अमला तैयार करा, और अमला तैयार करके हजरत मौलाना यूसुफ साहब के हवाले करके हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इतना बेहतरीन अमला तैयार किया कि आज तक वो अमला काम कर रहा है। उसी अमले ने हजरत जी मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में काम किया, वो काम को लेकर चला। बेहतरीन अमला, अकेले नहीं गए, अमला छोड़ के गए, अमला छोड़ के गए। हम अपनी मस्जिद में अमला नहीं तैयार करते, हमारी जिम्मेदारी है। हम रोजाना का 8 घंटे लगा रहे हैं तो अपने साथ अमले को साथ लेके लगाएं। हम सरोदा में जा रहे हैं, अपने साथ जमातें बनाएं। हम 4 महीने में जा रहे हैं, इसलिए हमारे हज़रत जी कहते हैं कि हम सरोदा की जमात बनाते हैं। मेरे दोस्तों, महीने के आखिर से हम 4 महीने की जमात बनाते हैं, साल के आखिर में हमें सरोदा की जमात बनानी है। महीने के शुरू से हमें 4 महीने की जमात तैयार करनी है, साल के शुरू से हमें अपनी तारीख तय करके और जमातें बनानी है। हर 4 महीने वाले को, हर चिल्ले वाले को अपनी सरोदा की जमात, अपनी 4 महीने की जमात, अपनी बैरून की जमात, अपनी मसरूरात की जमात तैयार करनी है। अकेले निकलना ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये काफी नहीं है। हमें मेहनत करके अमला तैयार करना, मेहनत करके जमातें तैयार करना, मेहनत करके तकादों को पूरा करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अकेले निकलना काफी नहीं, अब तैयार करो। तैयार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के मुकर्रमा में कैसा बेहतरीन अमला तैयार किया। आप देखो, एक मर्तबा जाने से आदमी तैयार नहीं होगा, बार बार आपको जाना पड़ेगा, बार बार खुशामद करनी पड़ेगी। अगर एक मर्तबा जाने से या एक मर्तबा बात के पहुंचाने से आदमी तैयार होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर के पास रज़ी अल्लाह तआला के पास 70 मरतबा 100 मरतबा नहीं पहुंचते, 100 मरतबा तशरीफ ले गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला मेरे दोस्तों ऐसा मामला करते थे कि यकीन हो जाता था कि आइंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं आएंगे। हमारी मुलाकातों का दायरा सिर्फ महदूद हो गया है। जो हमारा इकराम करते हैं, जो हमारा इस्तकबाल करते हैं, जो हमें चाय पिलाते हैं, हम सिर्फ वहां मुलाकात के लिए जाते हैं, वहां मुलाकात करके आ जाते हैं। हमारी मेहनत का दायरा हर फर्द होना चाहिए। नए से नए साथियों को तैयार करना, जवान से जवान साथियों को तैयार करना, कितने बच्चे स्कूलों कॉलेजों में उनको तैयार करना।
میرے دوستوں کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں ارتداد ہے، جہاں جہالت ہے، جہاں غربت ہے، ایسی بستیوں میں جا جا کر محنتیں کرنا، ایسی بستیوں میں جا کے محنتیں کرنا، لوگوں کو تیار کرنا. آپ اپنی سرودہ لگا رہے ہیں، کافی نہیں ہے. آپ کا مزاج اپنی ذات سے چلنے کا ہے، لیکن لے کے چلنے کا مزاج نہیں ہے، تیار کرنے کا مزاج نہیں ہے. آپ روزانہ 2.5 گھنٹے فارغ کرے ہوئے ہیں. اگر میرے دوستوں 2.5 گھنٹے میں 5 ملاقاتیں کری، 5 میں سے 1 آدمی تیار ہو جائے گا. اگر یہ 4 تیار نہیں ہوئے تو 1 تو تیار ہوگا. روزانہ 1 تیار کرو، 3 دن میں 1 آدمی تیار کرو، مہینے میں 10 آدمی تیار ہوں گے. آپ یہ سوچ لو، مجھے سونے سے پہلے 1 آدمی تیار کرنا ہے، مجھے کھانے سے پہلے 1 آدمی کو تیار کرنا ہے. سرودا کے لیے تیار کرو، مسجد کے کام کے لیے تیار کرو، مسجد کی آبادی کے لیے تیار کرو، گھر کی تعلیم کے لیے تیار کرو. میرے دوستوں بزرگوں، کسی کام کو ڈالو. ہمیں تیار کرنا، اعلیٰ سے تیار کرنا ہے. ہماری ساری تشکیلیں اعلیٰ سے ہوں گی، نیچے سے نہیں ہوں گی. ہم سب سے پہلا مطالبہ 6 مہینے کا کریں گے. 6 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ خود کہے گا میں 4 مہینے لگا سکتا ہوں. 4 مہینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ خود کہے گا کہ میں سرودا لگا سکتا ہوں. سرودا کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ خود کہے گا کہ میں مسجد کو 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں. ہماری تشکیلیں اعلیٰ سے ہے. ہر آدمی کو اعلیٰ قربانی کے لیے تیار کرنا ہے. ہماری دعوت انبیاء صحابہ کی ہے. انبیاء صحابہ کی دعوت سے نیچے نہیں جائیں گے. سامنے والا خود کہے گا میں 6 مہینے نہیں دے سکتا، میں 4 مہینے دینے کے لیے تیار ہوں. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں تیار کرنے کے لیے بار بار پیچھے پڑنا پڑے گا، بار بار جانا پڑے گا. رات میں بھی جانا ہے، دن میں بھی جانا ہے، صبح بھی جانا ہے، شام میں بھی جانا ہے. اس کے حال سے متاثر نہیں ہونا، اس کے آزار سے متاثر نہیں ہونا. متاثر ہونے والا دائی نہیں ہوتا، دائی مؤثر ہوتا ہے، متاثر نہیں ہوتا. اگر آپ نے کسی حال کا تاثر لے لیا، اللہ تعالیٰ اس حال کو آپ پہ مسخر کر دیں گے. میرے دوستو، اس حال کو آپ پہ مسلط کر دیں گے. اور اگر آپ نے اس حال میں اس کی تشکیل کر لی، اس حال کو اللہ تعالیٰ اس کی تابع کر دیں گے. حال میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں اس کے حال کا تاثر ہے اور تاثر کی وجہ سے آپ نے اس کی تشکیل چھوڑ دی، تو اللہ تعالیٰ اس حال کو آپ پہ مسلط کر دیں گے، مسلط کر دیں گے. اس لیے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کسی بھی حال سے متاثر نہیں ہوتے تھے. ہر حال میں تشکیلیں کرتے تھے، ہر حال میں لوگوں کو تیار کرتے تھے، ہر حال میں تیار کرتے تھے. تیار کرنے کا مزاج تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، ایمان لاتے ہی محنت شروع کر دی، دعوت دینی شروع کر دی. دعوت دیتے رہے 2 دن میں تیار کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا. اب صحابہ کی انفرادی دعوت دیکھو، صحابہ نے کیسے ایک دوسرے کو تیار کیا ہے. میرے دوستوں، گھرانوں کو تیار کیا، خاندانوں کو تیار کیا، بستیوں کو تیار کیا، ملکوں کو تیار کیا. وہ کیسے تیار کیا؟ اس لیے ہمارے حضرت جی بار بار کہتے ہیں کہ کام کرنے والوں کے مطالعے میں حیات الصحابہ ہونی چاہیے. اجتماعی طور پہ 2 جگہ حیات الصحابہ ہے، ایک تو مراکز میں، اور دوسرا میرے دوستوں بزرگوں دوسرا جو ہے مہانہ جوڑوں میں. باقی حیات الصحابہ ہر ساتھی کے مطالعے میں ہونی چاہیے، تاکہ کام کا رخ ساتھیوں کے سامنے آئے. کام کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی ہیں. قرآن حدیث سے کام کے اصول ملیں گے، اور میرے دوستوں بزرگوں جو ہے اور حیات الصحابہ سے کام کا طریقہ ملے گا، سیرت سے کام کا طریقہ ملے گا. کام کیسے کرنا؟ کام کیسے کرنا؟ آپ حیات الصحابہ میں صحابہ کی دعوت دیکھو. صحابہ نے فرد کو دعوت دی، صحابہ نے جماعت کو دعوت دی، صحابہ نے خاندان کو دعوت دی، صحابہ نے بستی والوں کو دعوت دی. کیسے عملے کو تیار کیا ہے؟ آپ دیکھو، رسول اللہ علیہ وسلم کی محنت سے سوالات تیار ہوئے، پھر سوالات کی محنت سے کتنے ممالک تیار ہوئے. آپ دنیا میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا
صحابہ نے کیسے ملکوں کو تیار کیا. کتنے ممالک ایسے ہیں جو صحابہ کی دعوت پر اسلام میں آئے ہیں اور ایمان میں آئے. 100% صحابہ کی دعوت پر 100%. ایک فرد ایسا نہیں ہے جو صحابہ کی دعوت کی وجہ سے میرے دوستوں وہ اسلام سے کے بغیر رہ گیا ہو. ایسے تیار کرنا یہ آپ کو صحابہ کی زندگی سے صحابہ کی سیرت سے ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انتہائی دنیا میں اسلام آ گیا تھا. کتنے ممالک ایسے ہیں جہاں 100% اسلام تھا. کتنے جزیرے ایسے ہیں جہاں 100% اسلام تھا. کتنی بستیاں ایسی ہیں جہاں 100% اسلام تھا. محنت عملے تیار کرنے کے لیے آپ کو صحابہ کی زندگی اور صحابہ کی محنت کو دیکھنا پڑے گا اور اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ عملہ ایسے تیار ہوتا ہے. عملہ ایسے تیار ہوتا ہے. اگر آپ ہر سال اپنے ساتھ 10 آدمی تیار کر کے لے جائیں تو 10 سال میں 100 آدمی تیار ہوں گے. 20 سال میں 200 آدمی تیار ہوں گے. میرے بھائیوں دوستوں ہر مہینے 12 آدمی آپ سرولا کے نکالے تو میرے دوستوں سال میں 150 آدمی تیار ہوں گے آپ کے ساتھ نکلنے والے. یہ 150 آدمی ایسے ہوں گے کتنے ان میں سے 4 مہینے لگائیں گے, کتنے چلے لگائیں گے, کتنے اپنے گھروں میں تعلیم شروع کریں گے, کتنے ایسے ہیں جو اپنی مسجدوں کو وقت دیں گے, مسجد کی آبادی کی محنت میں جڑیں گے, کتنے ایسے اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائیں گے, عالم دین بنائیں گے. اس کے راستے سے دین کے ہر شعبے میں حیات پیدا ہوگی. اس لیے میرے دوستوں یہ قرآنوں کا بلا ہے. ہم اس سے ضرور یہ درخواست کریں گے. یہ 1 لاکھ قرآنیں ہیں. اگر یہ ہر مہینے اپنی جماعتیں بنائیں تو ہر مہینے 1 لاکھ جماعتیں نکلنی چاہیے. ہر تیسرے مہینے میرے دوستوں مسجد کی جماعت بنائیں تو میرے دوستوں 3 مہینے کے اندر 1 لاکھ جماعتیں مسجد کی نکلنی چاہیے. اگر سال میں یہ 4 مہینے کی جماعت بنائیں تو میرے بھائیوں دوستوں 1 لاکھ جماعتیں سال میں 4 مہینے کی نکلنی چاہیے. سال میں 1 لاکھ جماعتیں نکلنی چاہیے. اگر تیسرے سال جو ہے یہ میرے دوستوں تیسرے سال بیرون جائے تو 30,000 جماعتیں سال میں بیرون کی نکلنی چاہیے. لیکن مزاج تیار کرنے کا نہیں ہے. تیسرے سال میں 30,000 جماعتیں صرف آندھرا صوبے سے نکلنی چاہیے. تیسرے سال مجھے بیرون جانا ہے, تیسرے سال مسرات میں جانا ہے. یہ میرے دوستوں بزرگوں اور اس کے علاوہ تقاضے الگ ہیں. تیسرے سال بیرون جانا ہے. 30,000 جماعتیں صرف آندھرا صوبے سے نکلنی چاہیے. جب 30,000 جماعتیں ایک صوبے سے نکلیں گی میرے بھائیوں دوستوں کتنے ملکوں کے تقاضے پورے ہوں گے, کتنی بستیوں کے تقاضے پورے ہوں گے. دنیا کے کونے کونے میں یہاں کی جماعتیں پہنچیں گی. دنیا کے کونے کونے میں کام ہوگا. ہر ملک والوں کا تقاضا ہے کہ آپ نظام الدین کی جماعت بھیجو, نظام الدین کی جماعت بھیجو. ہر پرانا یہ فکر لے, ہر چلے 4 مہینے والا یہ فکر لے, ہر کام میں جڑنے والا یہ فکر لے کہ مجھے اپنی محنت سے عملہ تیار کرنا ہے, مجھے اپنی محنت سے جماعتیں بنانی ہے. عملہ تیار کرنے میں سب سے بہترین جو ہے عمل وہ خروج کا ہے. آپ 4 مہینے کی جماعت تیار کریں گے, 4 مہینے کے راستے سے عملہ تیار ہوگا. جتنا ساتھ میں رہنا خروج کے زمانے میں ہوتا ہے اتنا مقام پہ نہیں ہو سکتا. آدمی اپنی بیوی کے ساتھ اتنا نہیں رہ سکتا جتنا خروج کے زمانے میں میرے دوستوں ساتھ میں رہنے کا موقع ہوتا ہے. میرے دوستوں بیت الخلاء کے علاوہ کا سارا وقت جو ہے وہ ساتھ میں رہنے کا. آپ اجتماعی دعوت دیکھو, انفرادی اعمال دیکھو, سیکھنا سکھانا دیکھو, تعلیم دیکھو. میرے دوستوں سونا کھانا پینا ساری ضرورتیں, سارے گشت اور ساری تعلیم اور سارا سیکھنا سکھانا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہوتا ہے. آدمی گھر میں 8 گھنٹے رہ سکتا ہے, 10 گھنٹے رہ سکتا ہے.
12 घंटे रह सकता है, इतना घर में रहने का मौका नहीं मिलता जितने जमात में निकल कर साथ रहने का मौका मिलता है। आपकी खूबियां अगर सीखने का है तो अल्लाह के रास्ते में निकल कर सीखना आसान है। इसलिए हमारे हज़रत फरमाते हैं हर पुराना नए साथियों को तैयार करके अपने साथ लेके जाए। बैरून के शराइत है, मसलात के शराइत है, 4 महीने के कोई शराइत नहीं है, सरोदा की कोई शराइत नहीं है। तैयार करो, अकेले नहीं। ये पुरानों का अमला बैठा है, अगर ये पुराने इस पे आ जाए तो इनकी बरकत से नए से नए तैयार होंगे। हर महीने मुझे 10 नए तैयार करना है तो मेरे भाइयों 200 साल में 120 जवान तैयार हो जाएंगे। आप अपनी जात से 2.5 घंटा लगा लें, अपनी जात से सरोदा लगा लें, अपनी जात से चिल्ला लगा लें, अपनी जात से 4 महीने लगा लें, ये आपके लिए काफी नहीं है। ये उम्मत का तमगा इम्तियाज नहीं है, ये अमला तैयार करने की मेहनत नहीं है, ये अपनी मस्जिदों को फाल बनाने की मेहनत नहीं है। अगर मेहनत है तो तैयार करना है, तैयार करना है। जो साथी अपनी जमात तैयार करके ले जाते हैं वो उनकी कदर भी करते हैं और उनको काम सिखा के लाते हैं। इसलिए फरमाते हैं अगर पुराने एक साथ निकलते रहेंगे कभी भी इनकी तरक्की नहीं हो सकती। पुरानों की तरक्की के लिए यह है कि वो नयों को तैयार करके ले जाए तो 2 फायदे होंगे, पुरानों की तरक्की होगी, नयों की तरबियत होगी। ये नए आपके साथ रहकर काम सीखेंगे, ये तश्कीलें सीखेंगे, ये वसूलिया भी सीखेंगे, ये जमात निकालना सीखेंगे, ये मकामी काम को मजबूत करना सीखेंगे, मकामी काम शुरू कराना सीखेंगे। ये एक एक अमल आपकी मेहनत से सीखेंगे, आपकी मेहनत से सीखेंगे। आप इनको लेके निकलो। अभी तैयार हो गए, कुछ महीने इन्होंने 3 दिन आपके साथ लगा लिए, अब इनकी जमात अलग बनाओ, इनको दूसरा हफ्ता दे दो कि आपको अपनी जमात दूसरे हफ्ते में निकालनी है। ऐसा एक मस्जिद ऐसी है जहां से महीने में 30 जमातें निकलती हैं। कितनी मसाजिद ऐसी हैं जो हर महीने 4 महीने की जमात निकलती है, हर महीने चिल्ले 4 महीने की जमात निकालते हैं। साल में मेरे दोस्तों 3-4 जमातें 4 महीने की निकालते हैं। साल में जो है 7-8 जमातें चिल्ले की निकालते हैं। साल में 1 जमात मसलात की निकालते हैं। कितनी मसाजिदें हमारे मस्जिदें हमारे सामने ऐसी हैं जिनको खुरूज माशाल्लाह आला दर्जे का है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हमारी आपसे दरख्वास्त है, ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। हर पुराने के जिम्मे है कि 30 साल बैरून जाए। सारी दुनिया के तकादे आ रहे हैं कि आप निजामुद्दीन की जमात भेजो। इंडोनेशिया वालों ने कहा कि हम एक वक्त में 50,000 जमातें ले सकते हैं। 50,000 जमातें कहां से जाएंगी? कितने ममालिक ऐसे हैं जिनका मुतालबा है कि एक वक्त में हम 1,000 जमातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने ममालिक ऐसे हैं जिनका मुतालबा है कि हम 2,000 जमातें, 4,000 जमातें, 5,000 जमातें ले सकते हैं। कितने सूबे हैं, फिर उनमें कितने हल्के हैं, कितनी मसाजिद हैं और कितनी ऐसी बस्तियां हैं ना वहां मस्जिद है ना वहां मुसल्ला है, लेकिन मुसलमानों की बड़ी तादाद है। हम सारी दुनिया में जमातें भेजना चाहते हैं और जमातें भी उनके तकादों के मुताबिक भेजना चाहते हैं। अगर उनका मुतालबा 1,000 जमातों का है तो 1,000 जमातें भेजनी है। ये आपको फिक्र करनी चाहिए। आप 10 साल से काम में हैं, आप बताओ कि 10 साल से आपने क्या मेहनत करी। एक आदमी छोटी सी तिजारत करता है, सुबह से शाम तक मेहनत करता है, शाम को बैठकर हिसाब करता है, महीने में हिसाब करता है, साल में हिसाब करता है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, 2 साल में हिसाब करता है कि मुझे इस तिजारत से क्या नफा हुआ। हमारा कोई हिसाब नहीं है। आप देखो, आज मैंने जिनको दावत दी है, मेरी दावत पर कितने लोग मस्जिद में आए, कितने लोग सरदा के लिए तैयार हुए, कितने लोग जो 4 महीने के लिए तैयार हुए, कितने लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह जो है अपने घर की तालीम के लिए तैयार हुए।
हिसाब करो, महीने में देखो कितने लोग तैयार हुए, साल में देखो कितने साथी हमारे ऐसे हैं कि साल का एक फर्द का नतीजा नहीं है कि एक फर्द 4 महीने का तैयार किया हो, एक फर्द जो है बहरून के लिए तैयार किया हो, एक फर्द ऐसा नहीं है जिनको मसरूआत के साथ तैयार किया हो, जिनको किसी आला तकाने के लिए तैयार किया हो, 2 महीने निजामुद्दीन के लिए तैयार किया हो, मेरे दोस्तों छोटे बड़े तकानों के लिए तैयार किया हो, एक फर्द नहीं मिलता। सिर्फ हम दावत दे के फारिग हो जाते हैं, बात पहुंचा के फारिग हो जाते हैं। हमारे हज़रत जी फरमाते हैं बात के पहुंचाने का नाम तबलीग नहीं है, दिल में उतारने का नाम तबलीग है। जब तक मेरे दोस्तों को तैयार न हो जाए, जो तकादा लेकर हम उसके पास गए हैं उस तकादे के लिए तैयार न हो जाए, जब तक हम फारिग नहीं होंगे। बल्कि जिसको दावत दी है अब हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई है, जिसको दावत देकर आए हैं वो तैयार है नहीं है, अगर तैयार नहीं है तो दोबारा जाना है, दोबारा से तैयार नहीं है तो तीसरी मरतबा जाना है, बार बार चक्कर लगाने हैं, यहां तक के मेरे दोस्तों उस तकादे के लिए तैयार हो जाए। 1-2 मरतबा बात के पहुंचाने से काम नहीं चलता, 1-2 मरतबा दावत देने से काम नहीं चलता। रसूलुल्लाह 13 साल तक मक्के मुकर्रमा में चक्कर लगाते रहे, बार बार दावत देते रहे, अपनी बात को समझाते रहे। थोड़ा सा अमला तैयार हुआ, रसूलुल्लाह इस सारे अमले को उठाकर मक्के मुकर्रमा से मदीने ले गए। मदीने में जाकर और काम का मेरे दोस्तों मैदान वसी हो गया, वहां 1.25 लाख का मजमुआ मदीने मक्के मुकर्रमा मदीने मिलाकर तैयार हो गया। और ऐसा अमला तैयार हुआ जो मेरे दोस्तों जान माल को अल्लाह के काम के लिए लगाने को फख्र समझता था, दुआ करता था। सिर्फ चिल्ले 4 महीने की दुआ नहीं थी, ये हमारी आपसे दरख्वास्त है। 38 साल आपको बैरून जाना है, बैरून की जमातें बनाना है। कितनी मुल्कों की कारगुजारी है जहां इर्तिदा शुरू हो गया है। हमारी 2 जमातें इस तरह लगा ले एक जमात ने सुनाया कि हम मुल्क में पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमारे मुल्क में 100% मुसलमान थे, इब्तिदा शुरू हो गया और ऐसी मेहनत हुई, मेहनत होते होते यहाँ तक हुआ कि 70% मुसलमान बाकी है, 30% लोग मुर्तद हुए। पूरी पूरी बस्तियों की कारगुजारी है, पूरे पूरे जजीरों की कारगुजारी है, जो लोग मुर्तद हुए, मस्जिदों में ताले लग चुके हैं। दूसरी जमात ने कारगुजारी सुनाई कि हमारे यहाँ 99% मुसलमान थे, लेकिन मुर्तद होते होते अब जो है 60% रह गए हैं, 40% मुर्तद हो चुके हैं। कितने ऐसे जजीरे हैं, कितने ऐसे टापू हैं, कितने ऐसी बस्तियां हैं, कितने ऐसे मेरे दोस्तों साहिली इलाके हैं जहां कसरत से लोग मुर्तद हो रहे हैं। हम अपने खाने में, अपने पीने में, अपनी जरूरत के पूरा करने में ऐसे मशगूल हैं, हमें मालूम नहीं है कि हमारे मेरे दोस्तों बाहर क्या हो रहा है। उनका मुतालबा है निजामुद्दीन की जमात भेजो। कितने मुल्क वालों ने सुनाया कि 10 साल पहले हमारी बस्ती में निजामुद्दीन की जमात आई थी, 8 साल पहले जमात आई थी, 5 साल पहले जमात आई थी, लेकिन अभी जमात नहीं आई। 5 साल से कोई जमात नहीं आई, 7 साल से कोई जमात नहीं आई। 2 जमात 4 जमातें जाती हैं, वो एक मखसूस इलाके में काम करके आ जाती हैं। उनका बहुत बड़ा मुल्क है और वहां जो है मेरे दोस्त 1000 जमातों का तकादा है, वहां 5 जमातें जा रही है, 10 जमातें जा रही है। 1000 जमातें जाएंगी तो उनका मुल्क का भला होगा और कुछ काम होगा, कुछ तामीरी काम होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों 5-10 जमातों के जाने से काम नहीं होगा। हर फर्द के जिम्मे है, अल्लाह ताला ने हमें आलमी नबी को उम्मती बनाया है। आप कितने तकादे पूरे कर सकते हैं, कितने मुल्कों के तकादे पूरे कर सकते हैं। आप अपनी मस्जिद के मशरे में हो तो मस्जिद के मशरे में भी सोचा करो कितने ममालिक ऐसे हैं जहां जमातों के डालने का तकादा है, हमें वो तकादा अपनी मस्जिद से पूरा करना है, वो तकादा मस्जिद से पूरा करना है। बैरून का तकादा है, मसलात की जमात का तकादा है, उलमा का तकादा है।
اگر ہماری مسجد میں علماء نہیں ہیں تو اس تقاضے کو ہمیں اپنے حلقے کے علماء سے پورا کرنا ہے. آپ سوچو کرو, آپ ساتھیوں سے مشورہ کیا کرو, یہ تقاضا ہمیں پورا کرنا ہے. آپ مشورے میں یہ باتیں سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مشورے سے عالم کی تقاضے پورے کرائیں گے. ایک ملک میں مسجد کی جماعت کا تقاضا آیا کہ ہمیں مسجد کی جماعت چاہیے. مرکز والے مشورے کے لیے بیٹھے, فلاں ملک سے مسجد کی جماعت کا تقاضا آیا ہے. مشورے کے لیے بیٹھے, غور کرتے رہے, جماعت نہیں بنی. یہ صاحب مشورے سے فارغ ہو کے گھر گئے. بیوی نے پوچھا کہ آج تاخیر کیسے ہو گئی؟ کہا کہ ایک ملک سے مسجد کی جماعت کا تقاضا آیا تھا, مشورے والے مشورے کے لیے بیٹھے کہ تقاضا کیسے پورا ہو, وہ تقاضا پورا نہیں ہو سکا. بیوی نے کہا بڑے غم کی بات ہے, آپ اس ملک کے تقاضے کو چھوڑ کر گھر آگے, اس ملک کے تقاضے کو چھوڑ کر گھر آگے. بیوی نے کہا کہ جب تک نہ کھائیں گے, نہ پیئیں گے, نہ سوئیں گے, جب تک یہ تقاضا پورا نہیں ہو جائے گا. بیوی نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے 2 رکعتیں پڑھی اور دعا کی اور صدقہ کیا, اور دونوں شوہر بیوی مشورے کے لیے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر دعا کی. میرے دوستوں مشورہ کرتے رہے یہاں تک کہ 4 آدمیوں کا ذہن میں آیا کہ یہ اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, 4 نام لکھے اور پھر ان ناموں کو لے کر فجر کی نماز میں شوہر جو ہے مرکز گئے اور مرکز میں جا کر یہ نام رکھے کہ یہ تقاضا جو ہے یہ 4 حضرات پورا کر سکتے ہیں. میرے دوستوں, بزرگوں, ان کے جانے سے پہلے وہاں کا میرے دوستوں جو ہے وہاں کی اطلاع آ چکی تھی, خبر آ چکی تھی کہ ہم اس تقاضے کے لیے تیار ہیں. کتنے تقاضے ایسے ہیں جو ہمارے نہ چلنے کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں. فون کارڈ ہے, اس لیے آپ ہر 30 سال آپ کو بیرون جانا ہے اور اپنی جماعت بنانی ہے. کوشش کرو مسجد کی جماعت بنائے. اگر ایک مسجد میں اتنے شرائط نہیں ہے, 2 مسجد کی مل کر جماعت بنا لیں. 2 مسجدوں میں اتنے شرائط والے ساتھی نہیں ہیں, 4 مسجدوں کی شرائط والوں کو تیار کر لیں. لمبے خرچوں کی جماعتیں بنائیں. جماعتوں میں جو ہے عربی والے ہوں, انگریزی والے ہوں, کہ یہ جماعت کھلا خرچ ہے, کھلا وقت ہے, جہاں چاہے استعمال کر لے. عربی والے بھی ہیں, انگریزی والے بھی ہیں, آپ جہاں چاہے استعمال کر لیں. یہ ہماری جماعت ہر تقاضے کے لیے تیار ہے. ایسی جماعتیں روک ڈالو. آپ ہر پرانا محنت کر کے جماعت بنائیں, مسجد کی جماعتیں بنائیں. دور دور کے میرے دوستوں تقاضوں کے لیے ساتھیوں کو اٹھاؤ, تیار کرو. منیر کوئی مشکل نہیں, آپ بھائی کا فون اس کو طے کر لیں گے. یہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالمی نبی کو امتی بنایا ہے. اس اعتبار سے ہماری ذمہ داری امت کے ہر فرد کی ہے اور دنیا کے ہر ملک کی ہے. دنیا کے ہر ملک کی ہے. کتنے ممالک والے ایسے ہیں جو بیچارے تقاضا کرتے رہتے ہیں, سہمائی میں خطوط آتے ہیں, تقاضے آتے ہیں کہ ہمیں جماعت چاہیے, ہمیں جماعت چاہیے. ہمارے پاس جماعت آئے اتنے دن ہو گئے, اتنے سال ہو گئے, لیکن ہم اپنی دنیا میں ایسے مشغول ہیں کہ ہمیں ان تقاضوں کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ کی جماعت جائے اس خط کے ساتھ, یہ جماعت ہر تقاضے کے لیے تیار ہے. یہ جماعت دور سے دور کے لیے تیار ہے. آپ جہاں کا تقاضا ہو اس جماعت کو اس تقاضے پہ آپ روانہ کر سکتے ہیں. ہم ایسی جماعتیں چاہیے, ایسی جماعتیں نہیں کہ ہمیں بس یہ 50,000 کے خرچ کی جماعت ہے. جہاں کے تقاضے ہیں وہاں کے خرچ کی جماعتیں تیار نہیں ہو رہی. جہاں کے تقاضے نہیں ہیں وہاں کے لیے جماعتیں خرچہ لے کر آ رہی ہیں. 50,000, 60,000, 70,000. یہ میرے دوستوں یہ خرچ کی جماعتیں تو ہندوستان میں چلنی چاہیے. یہ بیرون کے میرے دوستوں بیرون کی جماعتیں نہیں ہیں. 50,000 کی جماعت تو ہندوستان کے حصوں میں چل سکتی ہے. کتنی جماعتیں ہماری ایسی ہیں جو 4 مہینے لگا کر آئیں. ہر فرد کا خرچہ جو ہے
40,000, 50,000, 60,000, 70,000. ایک جماعت نے سنایا کہ ہمارے ہر ساتھی کا خرچہ 80,000 ہوا 4 مہینے اندرون کے. ہر ساتھی کا خرچہ 80,000. اب بیرون کا خرچہ 70,000. کہاں جماعت جائے گی؟ یہی جائے گی قریب سے قریب. سوچنا پڑتا ہے کہ جماعت کہاں بھیجیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ فکر لو, آپ یہ تقاضا لو, اپنی مسجدوں میں بات چلاؤ, مسجد سے جماعت بناؤ, مسجد میں تقاضے چلاؤ. ہر 4 مہینے والے کے ذمہ ہے کہ 30 سال بیرون جائے. ہر 4 مہینے والے کے ذمہ ہے 30 سال مستورات میں جائے. یہ طے شدہ امور میں سے ہے کہ ہر 30 سال بیرون جانا یہ طے شدہ امور میں سے ہے. جس کے 3 مدت 4 مہینے لگے ہیں یہ بیرون کا سفر ہوا ہے, اس کو ہر صورت میں جانا ہے. جن کے شرائط نہیں ہے ان کو شرائط پورے کرنا ہے. ہر سال 6 مہینے لگانا, ہر سال کم سے کم 4 مہینے لگانا ہر فرد کے ذمہ ہے. سالانہ چلے سے کام نہیں چلے گا. چلہ تو ہمارا دن پورا کرنے میں گزر جاتا ہے. آپ دیکھو آدمی 21 دن تک تو دن گنتا ہے, 1 2 4 5 6 10 12 ایسے اوپر, اور 21 کے بعد گنتی شروع ہو جاتی ہے. اب 18 بچے, اب 17 بچے, اب 16 بچے, اب کتنے بچے؟ 3 دن بچے, 2 دن بچے, اور کل کو انشاءاللہ گھر جا کے مجھے کھانا دن گننے میں 21 تک گنتی ہوتی ہے اوپر, اور 21 کے بعد گنتی شروع ہو جاتی ہے نیچے کی. اتنے بچے تعمیری کام نہیں کر سکتا. چلے میں میرے بھائیوں تعمیری کام نہیں ہو سکتا. 4 مہینے میں تعمیری کام ہوتا ہے, 6 مہینے میں تعمیری کام ہوتا ہے, بڑے خروج میں تعمیری کام ہوتا ہے. اس لیے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم لمبے وقت کے لیے نکلو تاکہ تمہارے دلوں سے دنیا کی محبتیں نکلے. لمبا خروج کرو, 4 مہینے ہر سال لگانا, 6 مہینے ہر سال لگانا, پھر 6 مہینے میں بھی 2 مہینے نظام الدین آنا, اور 4 مہینے کی جماعت مسجد سے بنانا, 30 سال بیرون جانا, اپنی جماعت بنا کے جانا. آپ 2 مہینے میں آؤ تو مسجد کے ساتھیوں کو لے کر آؤ, حلقے کے ساتھیوں کو لے کر آؤ. میرے دوستوں 4 مہینے میں جاؤ, مسجد کی جماعتیں بنا کے لے کے جاؤ. بیرون جاؤ تو بیرون کی جماعت بنا کے لے کے جاؤ. تو مشکل نہیں ہے. یہ فکر آپ کو کرنی ہے, یہ تقاضے آپ کو اوڑھنے ہیں. اس لیے کہ سب 4 مہینے والا عملہ ہے, یہ پرانوں کا عملہ ہے جو اپنی مسجدوں سے جڑتے ہوئے آ رہا ہے, اپنے مسجد کے مشرے میں رہتا ہے, اپنے حلقے کے مشرے میں رہتا ہے, اپنی شب گزاری میں رہتا ہے. میرے دوستوں کام میں ایک زمانے سے کام میں لگا ہوا ہے, 10 سال سے کام میں ہے, 15 سال اور 20 سال سے کام میں ہے, لیکن ہمارے کام کی سطح وہ آگے نہیں ہوئی ہے. ہمیں بلند کرنا, یہ ہماری آپ سے درخواست ہے. اس کام کے راستے سے میرے دوستوں خوبیاں بھی زندگی میں آئیں گی. اکیلے نہیں جانا, جماعت تیار کرنا, جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم مسجد کی جماعت کے ساتھ رہو, مسجد میں رہو. فتنے سے بچنے کے 3 اعمال ہیں. ایک تو جماعت کے ساتھ رہنا, مسجد کے ماحول میں رہنا, اور تیسرا میرے بھائیو دوستوں کس میں رہنا؟ جماعت کے ساتھ رہنا اور مسجد میں رہنا اور عموم میں رہنا. عموم میں رہنا, ہر فتنے سے حفاظت 3 عمل کے راستے سے. اس لیے ہماری درخواست ہے کہ تقاضا آپ چلاؤ اور آگے بڑھاؤ. عملہ تیار کرنے کی محنت ہے. اس راستے سے جتنا عملہ ساری دنیا میں تیار ہوا ہے میرے دوستوں دوسری پر محنت رہی ہے. اپنی جان مال کے ساتھ کام ہے, اپنی جان مال کے ساتھ کام ہے. جماعتیں سولہ کی نکلتی ہیں, 4 مہینے کی نکلتی ہیں, بیرون کی نکلتی ہیں, اپنی جان مال کے ساتھ نکلتی ہیں. جی اپنی جان مال کے ساتھ. اتنا بہترین عملہ کہیں تیار نہیں ہوا. اللہ کا فضل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیرون جماعت
جو جماعت بیرون جا رہی ہے وہ اپنی جان مال کے ساتھ جا رہی ہے. اس لیے حضرت علی میں سے رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کام میں اور ساری تحریکوں میں یہ میرے دوستوں 3 بنیادی فرق ہے. ایک تو یہ کام اپنی جان مال کے ساتھ ہے, اپنی جان مال کے ساتھ 4 مہینے میں جا رہے ہیں, بیرون جا رہے ہیں, قریب جا رہے ہیں, دور جا رہے ہیں, اپنی جان مال کے ساتھ جا رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی فنڈ نہیں ہے, کوئی فنڈ نہیں ہے. یہ غریب ہے, یہ مزدور ہے, یہ معذور ہے, اسے ہمیں اپنے فنڈ سے کچھ پیسے دینا چاہیے. ہمارا سارا کام اپنی جان مال کے ساتھ ہے, ہمارے چھوٹے بڑے اجتماعات اپنی جان مال کے ساتھ ہے, ہمارا سارا خروج اپنی جان مال کے ساتھ ہے. ہمارے کسی مرکز میں فنڈ نہیں ہوتا, ہمارے کسی ضلع صوبے میں فنڈ نہیں ہوتا. تو یہ فنڈ ہے, یہ غریب ہے, ان کو بیرون کا خرچ دے دیا جائے. جو نکلنا ہے غریب سے غریب, معذور سے معذور, میرے دوستوں علماء ہیں, غیر علماء ہیں, پرانے ہیں, نئے ہیں, سب اپنی جان مال کے ساتھ نکلنے ہیں. یہ کام اپنی جان مال کے ساتھ چلنا ہے. میرے دوستوں جو لوگ جو ہے دنیا کے کونوں پہ جا رہے ہیں وہ بھی اپنی جان مال کے ساتھ جا رہے ہیں. نہ کسی کا مال ہے نہ کسی کی جان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دی ہے, مال دیا ہے, ہم اپنی جان مال کو لے کر اللہ کے راستے میں جائیں گے. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی جان مال کے ساتھ دنیا کو لے کر حرکت میں ہیں. یہ محنت کی ترتیب بنانا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ 30 سال سے کام میں لگے ہوئے ہیں, 20 سال سے کام میں ہیں, 10 سال سے کام میں ہیں, ابھی تک وہ بیرون نہیں گئے, ابھی تک انہیں معلوم نہیں ہے بیرون کس چڑیا کا نام ہے, بیرون کس ملک کا نام ہے. 10 سال سے, 15 سال سے, 20 سال سے کام میں جڑے ہوئے ہیں, ابھی تک ایک بیرون کا سفر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہم کیسے عالمی نبی کی امتی ہے, باتوں سے عالمی نبی کی امتی ہے, یہ کام سے عالمی نبی کی امتی بنیں گے. یہ تو صرف ہماری باتیں ہیں. اگر آپ عالم میں جا رہے ہیں اور عالم کا کام دیکھ رہے ہیں تو آپ عالمی نبی کے حقیقی امتی ہیں. اگر آپ عالم میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ باتوں کے امتی ہیں, آپ باتوں کے امتی ہیں. کیسے جائیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ بات تو آپ نوٹ کر لو کہ ہمیں 30 سال بیرون جانا ہے. جن کے بیرون کے ابھی تک سفر نہیں ہوا ہے وہ سب سے پہلی فرصت میں وہ بیرون کا سفر کریں. ان کے 4 مہینے 3 مرتبہ لگ چکے ہیں, ان کو جانا ہی جانا ہے. ان کو کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہے کہ میں ابھی جاؤں یا بعد میں جاؤں. ان کو پہلے مرحلے میں اور پہلی مشغولی میں اور پہلی فرصت میں انہیں بیرون جانا ہے, لمبے خرچے سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو میرے دوستوں نماز و دعا کی طاقت ایسے دی ہے کہ جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ نماز اور دعا سے اپنے مسئلوں کو حل کرا سکتے ہیں. نماز اور دعا کے راستے سے مسئلوں کو حل کرا سکتے ہیں. اسباب کے راستے سے اس کام میں نہیں آنا. دعا کی طاقت, نماز کی طاقت اور دعا کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے ہمیں کہ نماز میں کیا طاقت ہے, دعا میں کیا طاقت ہے. ہمارے سارے مسئلے نماز و دعا کے راستے سے حل ہو سکتے ہیں. اسباب کے راستے سے اپنے مسئلوں کو حل کرانا یہ انبیاء صحابہ کے دشمنوں کا راستہ ہے. اعمال کے راستے سے اپنے مسئلوں کو حل کرانا یہ انبیاء صحابہ کا راستہ ہے. جو انبیاء صحابہ کے راستے کو اختیار کرے گا میرے دوستو انبیاء صحابہ کے ساتھ جنت میں جائے گا, اور جو انبیاء صحابہ کے دشمنوں کے راستے کو اختیار کرے گا آپ بتاؤ وہ کہاں جائے گا, آپ بتاؤ وہ کہاں جائے گا. اس لیے یہ نہیں ہے کہ میں غریب ہوں. اس کام کو کرنے والے 80% غربا ہوتے ہیں. انبیاء کا ساتھ دینے والے غربا, انبیاء کے ساتھ چلنے والے غربا. مہاجرین انصار میں اکثر وہ ہیں جو غربا تھے. جتنا کام غربا کر سکتے ہیں اتنا کام مال والے نہیں کر سکتے. مالدار اپنے مال کے جمع کرنے کی فکر میں رہتے ہیں اور اس کے بڑھانے کی فکر میں رہتے ہیں. غربا کام کرتے ہیں اس لیے کہ غربا کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے غربا تھے.
جتنا ساتھ میرے دوستوں غریب صحابہ نے دیا ہے اتنا مال والوں نے نہیں. مال والے تو اپنے مال کے اکڑ میں اور مال کی بو میں رہتے ہیں. علماء کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے, ان کے اندر میرے دوستوں اطاعت ہوتی ہے, ان کے اندر میرے دوستوں بزرگوں بڑی صفات ہوتی ہیں, بڑی صفات ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم غریب ہیں, ہم بیرون نہیں جا سکتے. آپ غریب ہو, چنے والا ایک جو ہے جماعت نے چنے والے کی تشکیل کری اور اس سے پوچھا کہ بھی آپ کے بیرون کے کتنے سفر ہو گئے. اس نے کہا کہ 8 سفر میرے بیرون کے ہو چکے ہیں اور اتنے دور دور کے ہوئے ہیں. اس نے جماعت والوں نے پوچھا کہ آپ نے 8 سفر بیرون کے کر لیے, آپ کا کام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا کام چنے بیچنے کا ہے. کہنے لگا ارے میں ہی تو چنے بیچتا ہوں, میرا اللہ کوئی چنے بیچتا ہے؟ میں ہی تو غریب ہوں, میرا اللہ تو غریب نہیں ہے. ارے میں ہی تو غریب ہوں, میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, میرے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. میں غریب ہوں, میرا اللہ تو غریب نہیں ہے, میں ہی تو چنے بیچتا ہوں, میرا اللہ چنے نہیں بیچتا. آپ جس رب کو مانتے ہیں وہ رب تو مالدار ہے, وہ غنی ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. روزی کا دینا والا وہی, روزی کا سرو کرنا والا وہی. میرے دوستوں عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں, سب کچھ کا بنانا بگاڑنا اسی کے ہاتھ میں. آپ کے پاس 2 رکعت ہے, آپ کے پاس دعا ہے, آپ 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو. آپ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو حل نہ ہو جائے. آپ نماز کی طاقت کو تو دیکھو کہ نماز میں اللہ نے کیا طاقت رکھی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, یہ فکر لو, یہ ترتیبیں قائم کرو کہ ہمیں 30 سال بیرون جانا ہے. اس لیے یہ جتنے 4 مہینے والے ہیں جن کا ایک سفر بیرون کا ہو چکا ہے, یہ 4 مہینے 3 مرتبہ لگ چکے ہیں. ہماری درخواست ہے ابھی صاحب جماعتیں بناؤ. آپ کو اٹھنا نہیں ہے جب تک جماعتوں کے قواعد مکمل ہو جائے. آپ سوچو مسجد کے اعتبار سے, حلقے کے اعتبار سے, اگر نہیں ہے آپ ضلع وائز بیٹھو اور ضلع وائز بیٹھ کر اپنی جماعتوں کو مکمل کرو اور 4 مہینے کی جماعتیں مکمل کر کے قواعد کے ساتھ تیار کرو. خرچہ طے کرو, مہینہ طے کرو. اتنے بڑے جوڑ سے میرے دوستوں بزرگوں, اگر ہر حلقے والے ایک جماعت دیتے تو کتنی ہزار جماعتیں صرف اس صوبے سے نکل جاتی. کتنی ہزار جماعتیں, کتنے میرے دوستوں ممالک کے تقاضے پورے ہو جاتے. اس لیے آپ کو ہمارا تعاون کرنا ہے, اٹھنا نہیں ہے. تعاون کرنے والے وہ ہیں جو تقاضا دیا گیا ہے اس تقاضے کے پورا کرنے میں مشغول ہو جائیں. یہ ہمارا تعاون کر رہے ہیں, یہ نہیں نام لکھا کر فارغ ہو جائیں, بلکہ جو تقاضا آپ کو دیا جا رہا ہے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے. چاہے آپ کا ناشتہ چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے, ناشتہ روزانہ کرتے ہیں, کھانا روزانہ کھاتے ہیں. اگر ایک تقاضے کی وجہ سے ناشتہ چھوٹ جائے گا تو کیا حرج ہے. وہ شوہر بیوی نے ایک ملک کے تقاضے کے لیے اپنا سونا اور اپنا کھانا چھوڑ دیا تو اللہ نے تقاضے کو پورا کر دیا اور آسان کر دیا. میرے بھائیوں دوستوں, اگر آج کا ناشتہ چھوٹ جائے اور تقاضا پورا ہو جائے تو کیا حرج ہے. ناشتہ چھوٹ کر تقاضا پورا ہو جائے, بیرون کی جماعت بن جائے, لمبے خرچے کی جماعت بن جائے. اور یہی بنانا ہے. ذہن میں شیطان بات ڈالے گا کہ انشاءاللہ اپنے گھر جا کے جماعت بنائیں گے, مسجد میں جا کے جماعت بنائیں گے, شہر جا کے جماعت بنائیں گے, ضلع میں جا کے جماعت بنائیں گے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. آپ کے دل میں خیر آئی تھی, شیطان نے اسے سلب